کانوں میں ایئر فون لگا کر جب میوزک اور گانے سنتے ہوں گے تو آقا کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. ہمارے گھر کی بیٹیاں جب دوپٹوں کو مفلر بنا کر محلوں میں گھومتی ہوگی, ہماری بیٹیاں باریک اور پتلے لباس پہن کر اللہ اکبر جب جہنم کے راستے پہ جاتی ہوگی, جب کوئی بیٹی اللہ اکبر فیس بک پر بیٹھ کر کسی کے ساتھ چیٹنگ کرتی ہوگی, اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. سنیو, ہم کسی مر کر مٹی میں مل جانے والے کی امتی نہیں ہے, ہم کسی مردہ کی امتی نہیں ہے, مر کر مٹی میں مل جانے والے کی امتی نہیں ہے. ہمارا نبی تو وہ ہے جو ہم زندہ ہیں, اور ہمارے امام تو قسم اٹھا کر کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے انبیاء کو بھی اجل آنی ہے, ایسی آنی کہ فقط آنی ہے. پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے, اس کی ازواج کو جائز ہے نکاح, اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے. اللہ اکبر, ہمارے آقا زندہ ہیں اور ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں. ہم جو کچھ کر رہے ہیں آقا کی نگاہوں میں ہے, سرکار دیکھ رہے ہیں. اب بتاؤ, باپ دیکھ رہا ہو تو سگریٹ نہیں پیتے, اور اگر ہم اللہ اکبر سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہو تو گٹکا کھا کر تھوکتے نہیں, پان کھا کر تھوکتے نہیں, کیونکہ سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہے. باپ دیکھ رہا تو سگریٹ نہیں پیئیں گے, پیر دیکھ رہا ہو تو کھڑے رہیں گے, بیٹھیں گے نہیں. آپ سے پوچھتا ہوں, آقا تو جان سے زیادہ قریب ہیں, حضور کا کتنا خیال کیا. اللہ پاک شہرک سے زیادہ قریب ہے, نحن اقرب الیہ من حبل الورید, اللہ تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے. اللہ اکبر, جیسا کہ اس کی شان ہے. بتاؤ آقا کا کتنا خیال کیا, اللہ پاک کی غیرت کا کتنا خیال کیا. مگر یاد رکھنا, سب سے بچ کر گناہ کرنے والوں, اگر تنہائی میں گناہ کرو گے تو انجام پھر یاد رکھو. حضرت زید کہتے ہیں کہ میری عادت تھی کہ میں قبرستان جاتا تاکہ اپنی موت کو یاد کروں, موت کا تصور تازہ کرتا. فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں قبرستان گیا, جب میں قبرستان پہنچا تو وہاں بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی. آنکھ لگی تو میں نے کیا دیکھا, اللہ اکبر, مردے اپنی قبروں سے نکلے ہیں, اور نکلنے کے بعد میں نے دیکھا ایک ایسا بھی بندہ ہے کہ آسمان سے ایک لوہے کی آگ کی زنجیر جو ہے اس کے حلق میں ڈالی جاتی ہے, اور وہ زنجیر نیچے اتر کر کے اس کے پاخانے کے مقام سے نکلتی ہے, اور وہ چیختا چلاتا ہے اور کہتا ہے میرا یہ کیوں حشر کیا جا رہا ہے, جس کے حلق میں آگ کی زنجیر ڈال کر پاخانے کے مقام سے نکال دی گئی, وہ چیخ کر کہتا ہے آخر میرے ساتھ یہ کیوں کیا جاتا ہے. کیا میں نمازی نہیں تھا, کیا میں روزے دار نہیں تھا, کیا میں نے حج نہیں کیے, کیا میں نے عمرہ نہیں کیے, کیا میں نے کعبے کی زیارت نہیں کی. وہ اپنی نیکیاں گنا رہا تھا تو غیب سے آواز آئی, تو سب کے سامنے نیکی تو کرتا تھا مگر اکیلے میں جرائم اور گناہ کرتا تھا. یہ جو اکیلے میں گناہ کرے, ہم اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کی نیکیوں کو ہباء منصورہ کر دیتے ہیں, بکھرے ہوئے ریت کے ذرات کی طرح کر دیتے ہیں. اب آپ سے پوچھتا ہوں, ہم سب کے سامنے تو سنبھل کر بیٹھتے ہیں, سنبھل کر چلتے ہیں, سنبھل کر بولتے ہیں, لیکن اللہ رسول کا بھی کچھ خیال ہے نہیں, ہرگز نہیں. اگر ایسا نہیں ہے تو قیامت کے منظر کو یاد کرو. حضور کی بارگاہ میں جانا ہے اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی, قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے